ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین، ان کی سزا اور خوراک کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو جنتی ہیں مؤمنین، ان کی بھی خوراک اور انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، زقوم تھوہر کا درخت اس کو کہتے ہیں، بے شک تھوہر کا درخت طعام الاثیم، گناہ گاروں کا یہ کھانا ہے، گناہ گاروں کا یہ کھانا ہے۔ اب تھوہر کا درخت جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرمین اور جہنمیوں کو یہ لنچ ملے گا، تو یہ کیا ہے؟ زقوم کا درخت کہتے ہیں، روایات میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا کڑوا ہے کہ صرف اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیں، جتنی جاندار مخلوق ہے سب ہلاک ہو جائے، حالانکہ 71% سمندر ہے، 19 حصے پر زمین ہے، اور اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیں، اس کی بدبو سے زمین کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے، اتنی سب بدبودار اور کڑوی وہ چیز ہے۔ اگر آپ نے کڑواہٹ کبھی چیک کی ہو دنیا میں، تو نیم کا درخت بہت کڑوا ہوتا ہے، حکیم لوگ خارش کے مریضوں کے لیے نیم کے درخت کے پتوں کو گھوڑ کر اس کا پانی بھی پلاتے ہیں، کبھی اس کا ایک چمچ ہی پی کر دیکھ لیں، حالانکہ یہ ایک خوراک ہے جو انسانوں کے لیے دوائیوں میں استعمال ہوتی، تو لیکن کڑواہٹ کہ کئی گھنٹے زبان کڑوی رہتی ہے، تو یہ کتنا کڑوا درخت ہے، فرمایا یہ کھانا ملے گا۔ اب یہ کھانے کو دل تو نہیں چاہے گا جہنمیوں کا، کس کا دل کرتا ہے ایسی بدبودار کڑوی چیز کھانے کو؟ لیکن جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا، پہلے بھوک کا عذاب ہوگا، اس سے ان کو بھوک ایسے لگے گی جیسے اندر بھڑامبڑ مچ گئے بھوک کے، وہ گئے کچھ کھانے کا دو، پھر ان کو کھانے کو یہ دیا جائے گا، اور فرمایا اس کی شکل ایسی ہوگی کل محل، جیسے تل چھٹ تانبے کے تیل کے نیچے جو گند بلا ہوتا ہے نا، ایسی اس کی شکل ہوگی۔ یغلی فی البطون، وہ کھائے گا تو پیٹ میں جاتے ہی وہ ایسے جوش مارنے لگ جائے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، جیسے جوش مارنا ہوتا ہے کھولتے ہوئے پکتے پکتے پانی کا، پکتا پکتا پانی جیسے جوش مارتا ہے، ایسے وہ جاتے ہی پیٹ کے اندر جو ہے وہ تہلکا مچا دے گا یہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اس جہنمی کو، اس مجرم کو، دنیا میں کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، ان قادیانیوں کو پکڑو، فاعتلوہ، گھسیٹو ان کو، الی سواء جحیم، جہنم کے درمیان تک گھسیٹتے ان کو لے جاؤ۔ تو فرشتے ان کے پاؤں کو زنجیریں ڈالیں گے، زنجیریں ڈال کر ان کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، پھر ڈالو ان کے سروں کے اوپر پکتا پکتا گرم پانی، ان کے اوپر انتہائی چولہے کے اوپر سے ایسے پانی اتارے، کبھی کسی کے جسم پر تھوڑا سا گر جائے ادھر ہی چھالے بن جاتے، تو وہ تو جہنم کا پکتا ہوا پانی ہوگا، وہ جب اوپر ڈالیں گے جو ہی وہ پانی جسم پر آئے گا کھال ساری اتر جائے گی اس کی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا جو ہی اس کا چمڑا ایک جلے گا اترے گا، دوسرا چمڑا ہم اور نیا چڑھا دیں گے، پھر وہ جلے، یہ عذاب مسلسل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذق، اے دنیا میں کفر اور شرک کرنے والے مجرم، چکھ، اب مزے چکھ لے جہنم کے، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا غالب اور عزت والا بنتا تھا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہی عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ جیسے ابو جہل کہا کرتا تھا کہ میں تو چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی چودھری وڈیرے کفر اور شرک یعنی کافر ہیں،
مشرک ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت والے ہیں، قادیانی ہیں، یہ سب کافر ہیں، اور لا تعداد انسان ہے جو کافر ہے۔ مسلمان تو تھوڑے ہیں دنیا میں، کافر زیادہ ہے۔ تو اب ان کا یہ سزا بتائی گئی ہے تاکہ یہ ڈر جائیں، بچ جائیں آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی جنتیوں کا بھی کر دیتے ہیں، متقیوں۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ بڑی ہی امن اور سکون والے مقام پر رکھے جائیں گے۔ متقی لوگ، متقی کون ہوتے ہیں؟ تقوی، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اور سب سے بڑا مقام مرتبے کا سب سے اعلیٰ وہ یہ ہے کفر اور شرک سے بچنا، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور سب سے ادنا چھوٹے درجے کا تقوی یہ ہے کہ خلاف اولا چیز کو بھی چھوڑ دینا، کہ یہ خلاف اولا ہے۔ تو بہرحال متقی لوگ جو کفر اور شرک سے بھی بچتے تھے، اللہ کے فرما بردار بھی تھے، فرمایا بڑے امن والے مقام پر رکھے جائیں گے، فی جنات و عیون، باغات میں ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ باغات، کبھی آپ باغات میں گئے ہوں گے، ملتان کے لوگوں سے پوچھیں، آم کے باغات ہے جی، اسی طرح دوسرے علاقوں میں انگوروں کے باغات، کھجوروں کے باغات، سیبوں کے باغات، تو یہ باغات ہوں گے، ان میں جنتیوں کو کہا گا جاؤ یہاں رہو، کھاؤ پیو۔ اور پھر ساتھ لباس کا بھی ذکر کیا، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، پہنیں گے وہ باریک ریشم کے لباس و استبرق موٹے ریشم کے لباس۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کوئی سردیوں میں کھدر پہننا چاہتا ہے، کوئی کرنڈی ہے جی، کوئی کس طرح کے سوٹ، ہر آدمی کا اپنا شوق ذوق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو باریک ریشم، کسی کو موٹا ریشم، یہ لباس ان کو پہننے کو ملیں گے۔ اور ریشم، دنیا میں بھی ریشم بنتا ہے، آپ کو شاید علم ہو، ریشم کا کیڑا ایک ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ریشم کو بنتا ہے، اور باقاعدہ آپ تو اس کے فارم بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ ریشم خالص ریشم ہوتا ہے، اس کا لباس مرد کو منع ہے، منع کیا گیا کہ مرد دنیا میں ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ریشم کا لباس پہنائیں گے، اس کی عزت افزائی کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ تو نے دنیا میں بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، کفر اور شرک سے تو بچا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہیں، صدقہ خیرات کیا، اور تو مسلمان بن کر زندگی گزارتا رہا، کافر تجھے آوازیں کستے رہے لیکن تو ایمان پر قائم رہا، آجا پھر آج تجھے میری طرف سے انعامات کا اس کی بارش ہوگی تیرے۔ متقابلین، فرمایا ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جنتیوں کو اتنی وسیع جنت ہوگی، کوئی چھوٹا سا کمرہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیچھے بیٹھا، کرسیاں جیسے حالوں میں لگی ہوتی، سامنے بیٹھے ہوں گے رشتہ دار ایک دوسرے کے سامنے۔ کذالکا، کذالکا کا مطلب ایسے ہی ہوگا لوگوں، یہ قرآن کا پیغام ہے، ایسے ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور ہم شادی کر دیں گے ان متقیوں کی، مسلمانوں کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے، خوبصورت عورتیں ہوں گی، اور ان کی پیدائش یہ مٹی سے نہیں ہے، جنتی حوروں کی پیدائش عنبر، کافور، کستوری اور زعفران، ان چیزوں سے اس کو بنایا گیا۔ اتنی خوبصورت حسین عورتیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تو ان کی شادی کریں گے، وہاں یہ رہیں گے۔ کم از کم ایک جنتی کو کم از کم 2 حوریں ملیں گی، کم از کم، پھر درجے کے لحاظ سے اس طرح بڑھتی جائیں گی کسی کو اس کے درجے کے لحاظ سے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور ایک جنتی کو دنیا کے مردوں کے 100 مردوں کے برابر طاقت ملے گی۔ دنیا کے مردوں میں جتنی طاقت، اس کی 100 مردوں کے برابر ایک جنتی کو طاقت ملے گی۔ تو فرمایا کہ جنتی اس طرح وہاں رہیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، طلب کریں گے جنت میں ہر قسم کے میوے، امن والے، امن سکون سے میوے کھائیں گے، ہے جی۔ آج تو کاجو کھانا، پستہ کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا نا، کاجو کھاؤ، پستے کھاؤ، انجیریں کھاؤ، ہر فروٹ، یہ سردیوں کے آپ کو گنوا رہا ہوں، ورنہ ہر موسم کے پھل ہیں،
جنتی بس ایسے دیکھے گا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ یہ میں پھل کھا لوں، ٹہنی خود بخود نیچے آ جائے گی، اور یہ کھائے گا، اس کے بعد ٹہنی اوپر جائے گی، ادھر اسی وقت پھل لگ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا سسٹم کیا، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ یہ بڑی خوبصورت آخر میں بات کی ہے نعمتوں کے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا نہیں چکھیں گے اس میں موت مگر وہی موت جو پہلی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی بہت بڑا بنگلہ بنا لیتا ہے نا، کہ وابڈا ٹاؤن میں جائیں، وہاں لوگوں نے بڑے بڑے بنگلے، بیچ میں سوئمنگ پول بھی بنائے ہوئے، 2-2 3-3 کنال کے، اور ان بنگلوں میں رہتے ہیں لوگ تو، لیکن ایک خطرہ ہر وقت ہر سرمایہ دار امیر آدمی کے سر پہ سوار رہتا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کیونکہ مرنا تو ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، ہر ایک مرے گا، تو مرنے کا ڈر ہوتا ہے، اور آخر ایک نہ ایک دن مر ہی جاتے ہیں۔ ہر آدمی چاہے وہ غریب ہے امیر ہے مرتا ہے، لیکن فرمایا قیامت کے دن جنت میں پہنچ کے جنتیوں کی نعمتیں اتنی ہوں گی، وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اب میں نے مرنا ہے، فرمایا نہیں چکھیں گے اس میں موت مگر وہی موت جو پہلی دنیا میں سے آتے ہوئے مر گئے، بس اب نہیں مرو گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لیا ان کو اللہ نے شعلے مارنے والی آگ کے عذاب کے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے ذاکر ہیں، فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ کبھی اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرنا، یہ تیرے رب کا فضل ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے بڑی۔ اب یہ کامیابی حاصل کیسے ہوگی؟ آخری آیت میں وہ نسخہ بھی دے دیا اللہ تعالیٰ، فرمایا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو آؤ پھر فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس یہی بات ہے کہ آسان کر دیا اس قرآن کو ہم نے، اے پیارے پیغمبر آپ کی زبان مبارک سے یہ قرآن آسان کر دیا ہے، تو مشکل نہیں ہے، تم قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں اللہ نے کیا بیان کیا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو، سمجھ لو تم جنت کے مستحق بن گئے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آکسفورڈ کے سلیبس پڑھاتے ہیں، BA کیا، MA کیا، اور پھر باہر کے ملکوں میں MBBS، لیکن قرآن پاک ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی آپ جا کے عیسائیوں کے ملکوں میں دیکھیں، اپنے بچوں کو باقاعدگی سے اتوار والے دن گرجے میں لے کر جاتے ہیں، تمام مارکیٹس بند ہوتی ہیں وہاں، اتنی پابندی کر۔ تو فرمایا مسلمانوں تمہیں نسخہ بھی دے رہا ہوں کہ تم اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو اس قرآن کو سیکھ لو، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب، اے پیارے پیغمبر آپ انتظار کریں، انہم مرتقبون، بے شک یہ مشرک بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مشرک یہ انتظار کرتے تھے یہ شکست کھا جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا پیارے پیغمبر آپ انتظار کریں، دیکھیں ختم کون ہوتا ہے، یہی ختم ہوں گے مشرک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔